ایک ویڈیو بڑی وائرل ہوئی ہے، کرکٹر عبدالرزاق پاکستانی ٹیم کے ناکامی کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے۔ اچانک وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایشوریہ رائے سے شادی کریں اور پھر نیک اولاد کی امید بھی رکھیں۔ حالانکہ کرکٹ پہ جو گفتگو کر رہے تھے وہ بڑی سینسیبل تھی، وہ پاکستانی کرکٹ کی خامیوں پر بات کر رہے تھے، ماحول پہ بات کر رہے تھے کہ اگر آپ کرکٹرز کو موٹیویشن والا ماحول فراہم کریں گے تو وہ پرفارم کریں گے۔ ایشوریہ کے بارے میں ان کا کمنٹ جنگل میں آگ کی طرح پھیلا، اتنا ہنگامہ ہوا کہ بالآخر انہیں معذرت کرنا پڑی۔ یہ گفتگو پاکستان کے ایک روایتی مذہبی مائنڈ سیٹ کی عکاسی کرتی ہے۔ یہ مائنڈ سیٹ کیا ہے کہ اگر ناچ گانا کرنے والی عورت سے آپ شادی کریں گے اور پھر آپ امید رکھیں گے کہ آپ کا بچہ دیندار بھی ہو تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ مجھے یقین ہے کہ عبدالرزاق نے معذرت تو کر لی ہے، لیکن اندر ہی اندر وہ حیران ہوں گے کہ میں نے غلط کیا کہا ہے۔ سب کی انڈرسٹینڈنگ یہی ہے کہ خاندانی عورت سے آپ شادی کریں گے تو ہی نیک اولاد پیدا ہوگی، لیکن آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اسٹیٹمنٹ میں کیا غلطیاں ہیں۔ یہ بھی میں بتا دوں کہ عبدالرزاق نے تو مجبوراً معافی مانگی ہے، لیکن لاکھوں کروڑوں لوگ کی اندر ہی اندر سوچ یہی ہے۔ اسی طرح مشہور مبلغ ناصر مدنی نے مہک ملک کا مذاق اڑایا تھا، تو پھر ان کے ساتھ جو کچھ ہوا تھا وہ ہمیں اچھی طرح یاد ہے۔ مہک ملک ایک خسرا ہے، او میں گوجرے گیا تقریر کر، انہاں دے گھر میں بیٹھا، نکا جہا ہوندا سی اجے، او خسرا نہیں سی بنیا، تو میرے پیر پہ دباوے تو دی ماں تے دا بھرا آندا اینو سمجھاؤ نچنا ٹپنا نہ سکھے، میں انہوں کہا ناتا پڑھیا کر، میرے نال گڈی چ بہ جا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان اور انڈیا میں مذہب کی انڈرسٹینڈنگ بالکل مختلف ہے۔ ناچ گانا وہاں معیوب نہیں سمجھا جاتا، وہ کسی پردے دار گھرانے سے تعلق نہیں رکھتی تھی کہ پیسوں کی خاطر اس نے پردہ اتار کے ناچنا شروع کر دیا۔ کسی نے یہ بات ہائی لائٹ کی کہ عبدالرزاق نے سلمان خان کا نام نہیں لیا، شاہ رخ خان کا نام نہیں لیا، یا کسی مرد اداکار کا نام نہیں لیا، حالانکہ ناچتے گاتے وہ بھی ہیں، خواتین کے گلے وہ بھی لگتے ہیں، یعنی وہی سب کچھ وہ کر رہے ہیں جو ایشوریہ رائے یا کوئی بھی خاتون اداکارہ کر رہی ہے، سوائے مختصر کپڑے پہننے کے۔ تو اس سے مطلب یہ نکلتا ہے کہ ہمارے ہاں عورت کا نیک ہونا ضروری سمجھا جاتا ہے، اور معاشرے میں بھی جا بجا اس کی جھلک دیکھنے کو ملتی ہے کہ لڑکیوں پہ پابندی کی جاتی ہے، لڑکوں کے بارے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر وہ کہیں منہ مار بھی لیں تو ایسی کوئی پریشانی والی بات نہیں۔ دوسری بات، ایک بچے نے ایک طوائف کے ہاں جنم لینا ہے یا ایک صوفی کے گھر، یہ اس کا اختیار نہیں ہوتا۔ کسی نے سبزی والے کے گھر پیدا ہونا ہے یا سینٹورس کے مالک کے گھر، یہ اس کے اختیار میں نہیں۔ نیک والدین کے ہاں نیک اولاد پیدا ہوگی، اس کی قطعاً کوئی گارنٹی نہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا گمراہ تھا، اپنی پوری کوشش کے باوجود وہ اسے تبدیل نہ کر سکے اور بچا نہ سکے۔ غالباً حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی گمراہ تھی، وہ بھی اسے بچا نہ سکے۔ دوسرا، ایک لڑکی کا جو لباس ہوتا ہے وہ کوئی اس کا اختیار نہیں ہوتا۔ اگر تو وہ شٹل کاک برقع پہننے والوں کے ہاں پیدا ہوئی ہے تو ظاہر ہے وہ برقع ہی پہنے گی، اور اگر وہ جینز پہننے والوں کے ہاں پیدا ہوئی ہے تو وہ جینز ہی پہنے گی۔ جینز پہننے والی لازماً بد کردار ہو یہ قطعاً ضروری نہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ برقعے والی سے بڑھ کر ایمان رکھتی ہو، اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہو۔ ہنسی مذاق ایک الگ بات ہے، اور کسی کو اپنا جسم سونپ دینا ایک الگ بات ہے۔ برقع پہننے والی ضروری نہیں کہ نیک کردار کی ہو، برقعے کے اندر سے بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ یونیورسٹی یا آفس جا کر برقع اتار کے بھی رکھا جا سکتا ہے۔ جس انسان نے بدکاری کرنی ہے، اگر آپ اسے 7 تہہ خانوں میں تالا لگا کر بھی رکھیں تو اس نے کر کے رہنی ہے۔ ایک دفعہ ایک دوست نے بڑی سنسنی خیز بات بتائی، وہ کاسمیٹک سرجری سے متعلق کسی کلینک میں کام کرتا تھا۔ اس نے بتایا کہ کئی مرتبہ باحجاب لڑکیاں آتی ہیں شدید پریشانی کی حالت میں کہ شادی قریب ہونے والی ہے، جبکہ میں کنواری نہیں رہی، شرمگاہ کا علاج کر کے اسے پہلے جیسا کر دیں۔ ایشوریہ کوئی چیپ عورت نہیں، بڑی خاندانی عورت ہے۔ شادی کے بعد اس کے طرز عمل نے بھی یہ ثابت کیا، اور اس نے اپنے کیریئر کو بھی بڑی حد تک کمپرومائز کیا اپنی شادی کے لیے اور اپنی اولاد کے لیے۔ اور اگر آپ ایشوریہ کی بیٹی کو دیکھیں تو بھی آپ کو اچھی طرح اس بات کی سمجھ آ جائے گی کہ انسان کا اختیار اولاد کے معاملے میں یا اولاد کا اختیار اپنے والدین کے بارے میں ذرا برابر بھی نہیں ہوتا۔ ایشوریہ اگر اس موضوع پر ایک کمنٹ کر دے عبدالرزاق کے جواب میں تو ان کے لیے اپنا منہ چھپانا مشکل ہو جائے، لیکن وہ نہیں کریں گی میرے خیال میں۔ شاید یہ بات ان تک پہنچی بھی نہ ہو، پہنچے گی بھی تو میرے خیال میں وہ نظر انداز کر دیں گی۔ حضرت فضیل بن ایاز ایک ڈاکو تھے، تائب ہو کر وہ ایک جلیل القدر بزرگ بنے،
दूसरी तरफ दुनिया में आज सबसे बढ़कर जिस शय की तिजारत होती है वो अकीदा है। ये अकीदा बेचने वाले पीर करोड़ों रुपए की गाड़ियों में फिरते हैं, उनकी अरबों रुपए की जायदादें हैं, उनके मुरीद पाई पाई के मकरूज हैं। मज़हब के इन ठेकेदारों ने मज़हब को इतना बेचा है कि सेकुलर्स के लिए ये इंतहाई आसान हो गया है मज़हब को हिट करना। वैसे भी दीन में ये सख्ती से मना है कि किसी को आप सरेआम गुमराह कहें। इससे तो आप एक ऐसा रिएक्शन पैदा करेंगे कि अगर उसने आना भी हो मज़हब की तरफ तो नहीं आएगा। मुझे एक हदीस याद आती है कि एक शख्स था जो बहुत नेक था और इबादत गुजार था, तो वो अपने हमसाए को बार बार नमाज का कहता था। उसने एक दिन तंग आके उसे कह दिया कि लगता है कि तुझे अल्लाह ने मेरे ऊपर दरोगा बना के भेजा है। तो उसने गजबनाक हो गया, उसने गुस्से में आके कहा कि मैं कसम उठाता हूँ कि अल्लाह तुझे नहीं बख्शेगा। तो फिर जो मामला हुआ उनका वो बिल्कुल उलट हो गया। जो इबादत गुजार नहीं था वो बख्शा गया और जो इबादत गुजार था वो पकड़ा गया।